السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بحر غم مغرق خذ یدینا ساحلنا اشکالنا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانا پیر کامل کاملارا رہنما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی. اللہ پاک ہماری جمعہ المبارک کی مقدس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ میں خلیفہ دوم مرید مصطفیٰ اور مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دیر اسلام میں داخل ہونے کا جو واقعہ تھا وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ مقامات پر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے جو آپ نے مشورہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو،
یا جو آپ نے کام کیا تو اللہ نے اس کی تائید قرآن میں فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد جوب در جوب لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ مدینہ شریف تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں میں دو طرح کے گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ تھے جو خالصتاً سچے مسلمان تھے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والا تھا لیکن اندر سے بے ایمان تھا، یعنی منافقین کا ٹولہ تھا، منافقت کرتے تھے۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کا احترام بڑے بھائی کی طرح کیا جائے، بڑی بڑی مغلظات بکتے ہیں۔ یہ بات اس دور میں بھی تھی، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن جب جدا ہوتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیاطین کی طرف لوٹتے، کفار کی طرف لوٹتے، کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا یعنی مذاق کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی جب ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے، الگ ہوتے، جب اپنے گھروں میں جاتے تو آپس میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے کہ ویسے تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، ہمارے بارے میں علم نہیں ہے، ہم اس سے سچی محبت نہیں کرتے، ہم اس سے سچا پیار نہیں کرتے، اندر سے ہم اس سے محبت نہیں کرتے، ہم نے تو صرف اسلام کا لیبل لگایا ہوا ہے۔ یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی زیادہ ناگوار گزری۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو اپنے سے الگ کر دیں، ہم ان کو نکالتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی مجھے اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں ہے، پتہ سب ہے نبی اپنی مرضی سے نہ تو کلام کرتا ہے نہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی نبی کی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن آمنہ کے لال کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ چند مقامات پر جو آمنہ کے لال کی مرضی تھی وہی میرے رب کی مرضی بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے ابھی اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں ہے، جیسے ہی اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر آئے گا ہم ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مصلی پہ بیٹھ گئے، اللہ کی بارگاہ میں معروضات پیش کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں آرڈر فرما رہا، فیصلہ کرنا ان کے بارے میں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آ جائے، جب بھی کوئی پریشانیاں آ کے گھیر لیں تو بندے کو مصلی بچھا لینا چاہیے۔ مصلی بندے کو رب کے قریب کرتا ہے، بلکہ مصلی روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معروضات پیش کرنا شروع کر دی، مناجات پیش کرنا شروع کر دی۔ 2 یا 3 دن گزرے تو بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ سلام فرماتا ہے، اور ساتھ رب نے آرڈر بھی عطا فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں نا، ان کو اپنے آپ سے الگ کر لیں۔ جب یہ بات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ عمر آ جاؤ، مبارک ہو، تمہارے رب نے تمہاری معروضات کو قبول فرما دیا ہے۔ اب حضرت عمر آئے۔ جو منافقین کہتے تھے کہ جناب ہم بھی ان میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اندر سے ہم کلمہ کوئی نہیں پڑھتے، ہم سچے مسلمان نہیں ہیں، ہمارے اندر تو نفاق ہے، ہمارا پتہ ہی نہیں ہے، ویسے کہتا مجھے غیب کا علم ہے، ہمارا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں بھی نکل جائے، فلاں بھی نکل جائے، فلاں بھی نکل جائے، فلاں بن فلاں بھی نکل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی بولے اور ان کے بابوں کے نام بھی میرے آقا نے پکارے۔ یہ عمر کی مرضی بھی یہ فیصلہ ہوا۔ عمر نے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، عمر نے اصرار کیا تو میرے رب نے پھر قرآن میں اپنے نبی کو آرڈر جاری فرمایا۔ یہ جو منافق ہوتا ہے نا، یہ پھر اپنے پراپوگنڈے سے باہر نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں جناب سارے اللہ کے گھر ہوتے ہیں، بات جی جس مسجد میں چاہے نماز پڑھ لیں، نہیں جس مسجد سے بد عقیدگی کی بدبو آتی ہو، اس مسجد سے فتنے کی بدبو آتی ہو، وہ مسجد نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ مسجد ترار، یعنی مومنوں کے اندر ترار ڈالنے والی مسجد ہوا کرتی ہے۔ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، 11واں سپارہ اٹھا کے دیکھیں۔ اب جب بھی منافقین کو الگ کیا گیا، نکالا گیا، تو پھر جا کر انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی، جس کا نام اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجد ضرار، انہوں نے مسجد ضرار تعمیر کی۔ اگر منافق بندہ ہوتا ہے نا، ان کو خوشامد کرنی بڑی آتی ہوتی ہے۔ اب پھر یہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے، کہتے ہو جی ہم نے مسجد بنائی ہے تو برکت کے لیے اس میں 2 رکھتے تو میں پڑھا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے حضور کا دعوت تھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف نہ لے کے جائیے گا، ساری عمر مخالفت کی ہے، یہ آپ کے بدترین دشمن ہیں، یہ آپ کے گستاخ ہیں، یہ مسجد نہیں بنائی، ان کی نیت کے اندر فسادات ہیں، ان کی نیت کے اندر خرابی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر مجھے ابھی اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں آیا، ابھی حضور تشریف لے کے جانے ہی لگے تھے تو جبریل آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سلام فرماتا ہے، کیا شان ہے میرے محبوب کی، اور ساتھ اللہ پاک نے آرڈر بھی عطا فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا۔ یہ بھی حضرت عمر کی منشا کے مطابق قرآن کا آرڈر جاری ہوا۔ اچھا تھی تو وہ مسجد جس طرح ہمارے لوگ راٹ لگاتے ہیں، چھوڑے جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مسجدیں ساری مسجدیں ہوتی ہیں، اللہ کے گھر ہوتے ہیں، جہاں چاہے نماز پڑھ لینی چاہیے، جس مولوی کی چاہے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے، پھر اس مسجد کو گرایا کیوں گیا؟
اس مسجد کو گرا دیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسجد نہیں ہوا کرتا، جس سے حضور کے پیار کی خوشبو آئے وہ مسجد ہوا کرتی ہے، جس سے حضور کی محبت کی خوشبو آئے وہ مسجد ہوا کرتی ہے۔ لیکن جس کے اندر بدعقیدگی کی بدبو پائی جائے ہم اس کو مسجد نہیں کہتے، وہ نماز کے لیے درست جگہ نہیں۔ آج ان لوگوں کی بھی نفی ہوگی جو میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ ہر بندے کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں حضور کے گستاخ کے ساتھ کمپرومائز کرنے والا؟ لیکن ہم حکمت عملی کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں وہ راٹ نہیں آتی ہر بندے کو کافر کافر کہتے پھر، ہمیں یہ باتیں نہیں آتی۔ نائن صوفیاء نے ہمیں سکھلائی ہیں قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ جس مسجد میں بدعقیدگی کی بدبو آئے وہ مسجد نہیں ہے، وہ نماز کے لیے درست جگہ نہیں۔ اچھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جب ابھی اسلام کے احکامات اتر رہے تھے تو مسلمانوں کی عورتیں سمیت تمام ام المومنین قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتی۔ ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواتین باہر تشریف لے کے جاتی ہیں قضاء حاجت کے لیے، تو کیوں نہ ہو ان کو پردے کا حکم دے دیا جائے، تو پردے کے بارے میں حکم صادر کیا جائے۔ ابھی حضور خاموش ہی تھے، ادھر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ اللہ سلام فرماتا ہے، اور اللہ نے ساتھ پیغام بھی دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے محبوب، اپنی ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی تمام عورتوں کو حکم دیجئے کہ جب اپنے گھروں سے نکلیں تو لمبی لمبی اپنے اوپر چادریں اوڑھ کے نکلا کریں۔ گویا پردے کا حکم بھی حضرت عمر کی منشا سے آیا، حضرت عمر کی خواہش پر اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرمایا ہے۔ یہ عمر ہے کہ جن کے مشوروں سے اللہ قرآن اتار، عمر مشورہ دیتے چلے جا رہے ہیں، اللہ قرآن بناتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حضرت عمر کا مقام ہے، یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت پہلے بھی آپ نے کئی بار بات سن رکھی ہے کہ دو بندے، ایک ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والا، کلمہ بلکہ پڑھنے والا، کلمہ نہیں کلمہ پڑھنے والا، کلمہ بڑا درست کرواتے ہیں، مسلمانوں کے کلمہ درست کرواتے پھر رہے ہیں۔ یہ تبلیغ ہو رہی ہے، اپنوں کو تبلیغ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی تبلیغ کا حال یہ ہے، درمیان میں بات آ کے سناتا ہوں، ہمارے ایک بہت بڑے مناظر تھے، میرے ذہن میں نام نہیں، ان کی طبیعت بڑی سادہ تھی لیکن بڑے زبردست عالم دین تھے۔ ان کا نام بڑا مشہور تھا، یہ کہ جو کلمہ پڑھانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب آپ کی عمر 70-80 سال ہو گئی ہے، آپ کو کلمہ آتا ہے؟ انہوں نے کہا بھی الٹا سیدھا آتا ہے، چلو آپ دوبارہ پڑھا دیں۔ انہوں نے پڑھایا، انہوں نے ایک دو بار ویسے الٹ پلٹ کر کے پڑھا، تب 3 بار ہو گیا تو انہوں نے کہا جناب آپ نے 3 بار کلمہ پڑھایا ہے، پھر اپنی بیٹی بھی مجھے دے لو۔ وہ یہ کہنے کہ آپ ہیں کون؟ جب انہوں نے نام بتایا کہتے ہو ہم کس بلا تشریف گئے، یہ تو ہم سے بھی کوئی آگے والی چیز ہے۔ یہ ان کی تبلیغ کا حال ہے۔ اچھا خیر، بات دور نہ نکل جائے۔ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والا تھا اور ایک یہودی تھا، ان کا آپس میں کوئی معاملہ ہو گیا،
دونوں چلے چلتے بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو گئے۔ اسلام جو ہے نا یہ صداقت کا علم بردار ہے، یہ طرفداریاں نہیں کرتا، اس نے عدل سے کام لینا ہے۔ اللہ پاک نے کہا اذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربى، بھائی عدل سے کام لو، عدل سے کام لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، یہودی کی بات سنی، حضور نے جو حق بنتا تھا یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ حضور کا جناب ہم نہیں مانتے، یہ آج نہیں ہے، یہ اس وقت بھی تھے، یہ اس وقت بھی تھے، ہم نہیں مانتے جناب۔ اچھا جی جو نہ مانے اس کا علاج تو کوئی نہیں ہے، چلو آپ بتائیں آپ نے کہاں سے ماننا ہے جناب؟ میں جی عمر سے فیصلہ کرواؤں گا۔ چلو جی پھر عمر کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں چلتے چلتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دروازے پہ آ گئے۔ دستک دی، اندر سے آپ تشریف لائے، کیسے آنا ہوا؟ اس نے اپنی بات سنائی، اس نے اپنی بات سنائی۔ یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ ذرا سوچ کے کرنا، تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ حضرت عمر کو جب اتنی بات چلی پتا آپ نے ٹھہرے اندر سے تلوار لائے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ میں جو حضور کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر دی ہوتی ہے۔ اب مکے میں شور بابا ہو گیا کہ عمر نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، کلمہ پڑھنے والے کو عمر نے قتل کر دیا ہے۔ بات چلتی چلتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو نے آج ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ میں نے مسلمان کو قتل نہیں کیا، میں نے تو بے ایمان کو قتل کیا ہے، میں نے تو بے ایمان کو قتل کیا ہے۔ وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والا تھا، قرآن پڑھنے والا تھا۔ ہر قرآن پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا، ہر کلمہ پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا۔ ادھر عمر بات کی، ادھر جبریل آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام فرماتا، اللہ فرماتا ہے دعا کے چہرے والے واللیل کی ظلموں والے، علم نشرہ کے سینے والے، حامیم کے کلروں والے، مازا کے کاجل والے، اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، یا اللہ زمینوں کا رب تو ہے، آسمانوں کا رب تو ہے، مشارق کا رب تو ہے، مغارب کا رب تو ہے، جنوب کا رب تو ہے، شمال کا رب تو ہے، جنت کا رب تو ہے، جہنم کا رب تو ہے، فرشتوں کا رب تو ہے، آدم کا رب تو ہے، نوح کا رب تو ہے، ابراہیم کا رب تو ہے، زکریا کا رب تو ہے، یحییٰ کا رب تو ہے، یوسف کا رب تو ہے، موسیٰ کا رب تو ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا رب تو ہے، لیکن تو فرما رہا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر ہے میں محمد کا رب ہوں، میں محمد کا رب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات کے درمیان، اپنے جھگڑوں کے درمیان تمہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے، جو تو فیصلہ کر دے اس کو تسلیم نہ کر دے۔ پتہ چلا عمر نے مسلمان کو قتل نہیں کیا بلکہ عمر نے بے ایمان کو قتل کیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے جب اس آیہ پاک کو پڑھا آپ نے قلم اٹھایا، آپ فرماتے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین
کی شرط اول ہے تساں کیڑا پڑھنا ہے او پرلے درجے دے کنجوسو تساں کیڑا پڑھنا ہے اے میں نہ کہاں تے گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہنا کوئی گل نہیں نہ پڑھنا سو جاؤ کوئی گل نہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں کچھ خامی تو ایمان نامکمل ہے اگر اس میں کچھ خامی تو ایمان نامکمل ہے یہ مقام عمر ہے کیا ہے مقام عمر ہے کہ سونیا عمر نے مسلمان کو قتل نہیں کیا بلکہ عمر نے ایک بے ایمان کو قتل کیا کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پاک میں تشریف فرما گھر میں حضور تشریف فرمائے پاس ام المومنین اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیٹھی ہوئی ہیں اما جی عرض کرتی ہیں اے اللہ کے محبوب میرے سر کے تاج میرے پیارے آقا یہ جتنے آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے ہیں آپ کے کسی غلام کی اتنی نیکیاں ہیں گویا اماں جی نے سوال اس لیے کیا کہ میرے محبوب کو جو آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں ان کی تعداد کا علم ہے اور اپنے غلاموں کی نیکیوں کی تعداد کا بھی علم ہے چلو اماں جی نے سوال کر دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے عائشہ کون سے تو بات کرتی ہے میں ایک معاذ اللہ میں ایک بشر ہوں مجھے کیا پتا مجھے تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو آسمان کے ستاروں کی تعداد کی بات کرتی ہے مجھے کیا پتا آسمان پر ستارے کتنے ہیں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ ہاں اتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں جس کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو تم نے سوال کیا نا یہ بھی ٹھیک ہی کی ہے مجھے آسمان کی ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے اور اپنے غلاموں کی نیکیوں کی تعداد کا بھی علم ہے جس کا سادہ سا مطلب یہ بنتا ہے اور کوئی مطلب بنتا نہیں ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے اب یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں بیٹیوں کو اپنے ماں باپ بہت پیارے ہوتے ہیں میکے بہت پیارے ہوتے ہیں صاحب و خاندان نبوت میں چلی جائے نا میکے بڑے پیارے ہوتے ہیں میکے بڑے پیارے ہوتے ہیں اماں جی نے تھوڑی سی خاموش ہو گئی اماں جی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیا بات ہے خاموش ہو گئی ہو بس جی کچھ بھی نہیں حضور سمجھ تو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بتاؤ کیا بات ہے اور عرض کیا جی میں نے سوچا تھا کہ آپ میرے بابا صدیق اکبر کا نام لیں گے آپ میرے بابا کی بات کریں گے آپ نے عمر کی بات کر دی ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن اپنے بابا کی بات کرتی ہو سن
اے میری پیاری بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن، تیرے بابا کا کیا مقام ہے، تیرے بابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف جو تیرے بابا نے غار ثور میں میرے ساتھ 3 راتیں گزاری ہیں، ان میں سے ایک رات ایک طرف۔ تیرے بابا کی جو 3 راتیں ہیں نا، ان میں سے ایک رات عمر کی نیکیوں سے بھاری ہے، عمر کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے آ کے حضرت عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا یار ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، مجھے غار والی ایک رات دے دے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا ہوتا نہیں، اگر ہو سکتا تو میں کر لیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ناپتے پھریں صدیق اکبر کا مقام زیادہ ہے، عمر کا کم ہے، عثمان کا زیادہ ہے، علی کا کم ہے، علی کا زیادہ، عثمان کا کم ہے، عمر کا زیادہ، فلاں فلاں۔ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے میرے نبی کے ہر غلام کو اس کی شان کے مطابق مقام عطا فرمایا، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں۔ کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئیے علی سے پوچھتے ہیں عمر کون ہے؟ یہ جو کالی بھیڑیں ہیں آج کل اٹھی بڑی ہے نا، بکواسات کرتے ہیں مقام صداقت پر، مقام عدالت پر، مقام سخاوت پر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا آپس میں پیار کیا تھا۔ وہ تو کافروں پر سخت تھے، اپنے درمیان تو رحم کرنے والے تھے۔ آج علی سے پوچھتے ہیں مقام عمر کیا؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، میں مسجد نبوی شریف نماز فجر کے لیے گیا ہوں۔ جب میں مسجد نبی میں داخل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کے آگے سرکار نے میرا دایاں بازو تھام لیا اور حضور نے مجھے تکبیر کے مصلی پر کھڑا کر دیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا علی آج تکبیر تو پڑھے گا، نماز میں پڑھاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تکبیر پڑھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے کے بعد ہماری طرف سرکار نے چہرہ فرمایا۔ کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابے کی ڈیوٹی لگائی یہ سب میں تقسیم کرو، اور میرے منہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کھولی ڈال دی، دوسری کھولی ڈال دی، میں نے تیسری مانگنا چاہی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیری پہلے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تیرے سر کو درد زیادہ میٹھا اچھا نہیں ہوتا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں اتنی بات ہوئی میری آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت تھا۔ آپ فرماتے میں نے نماز تہجد پڑھی، ادھر سے اذان فجر ہوئی، اذان فجر کے بعد فرماتے میں نے سنت ادا کیے، سنت ادا کرنے کے بعد کہتے میں نماز کے لیے مسجد نبوی شریف کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی میں مسجد نبوی میں داخل ہوا ادھر سے عمر آ گئے، جیسے حضور نے میرا ہاتھ تھاما تھا ویسے عمر نے میرا ہاتھ تھام لیا، اور جیسے حضور نے مجھے تکبیر مصلی میں کھڑا کیا تھا ویسے عمر نے مجھے تکبیر کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اور علی نے اور عمر نے فرمایا علی آج تکبیر تو پڑھے گا، نماز میں پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ رات والی یہ فلم چل رہی ہے، حضرت علی کہتے ہیں یہ رات والی فلم چل پڑی ہے، دیکھتے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے تکبیر پڑھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی۔ کہتے ہیں اتفاق سے جو صورت نبی پاک نے پڑھی تھی وہی حضرت عمر نے پڑھنا شروع کر دی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے نا اسی طرح جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میری ہماری طرف رخ فرما کر تشریف فرما ہو گئے تھے، اسی طرح عمر تشریف فرما ہو گئے، اور کہتے ہیں اتفاق یہ ہوا کھجوریں بھی آ گئی۔ کہتے میں یہ سوچ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے، یہ میں نے سب کچھ خواب میں دیکھا، امام الانبیاء سے دیکھا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں جناب والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوریں تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لگائی۔ اس کے
بعد ایک کھجور کھولی میرے منہ میں ڈال دی، دوسری کھولی میرے منہ میں ڈال دی، اور میں نے کہا بندہ نواز تیسری دے دے۔ حضرت عمر نے کہا اے علی اگر حضور نے دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا، اگر حضور نے دی ہوتی تو پھر میں بھی دے دیتا۔ یہ علی مقام عمر بیان کر رہے، الو کے پٹھے تو ان کو جدا کرنا چاہتا ہے، کہیں کے گندے آدمی، تجھے کیا پتا ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ عمر اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے، ان کو کیا پتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، عبداللہ ابن عمر اسی نے چپ کرے ہیں، پوری تکبیر تکبیر ٹپ دے رہے ہو تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین باہر دونوں شہزادے ہیں رضی اللہ عنہ، کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے بچوں میں کوئی نہ کوئی بات تو ہو ہی جاتی ہے۔ ہاں جی بولو تو این پتہ ہی کوئی تھا جی تھوڑے باہر ہی کوئی تھا پتہ ہی کوئی چپ سب ممبک منوم ینفہم لا یرجع، بچوں میں کوئی بات تو ہو ہی جاتی ہے، کھیلتے کھیلتے کوئی بات ہو گئی، امام علی مقام نے فرمایا چپ کر ہمارے نوکر کے بیٹے، چپ کر ہمارے نوکر کے بیٹے، اس کو کہا حضرت عمر کے بیٹے کو۔ اب حضرت عبداللہ نے سوچا کہ میرے بابا تو مکتب کے حاکم ہیں، امیر المومنین ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، اگر آج کی حکومت ہوتی تو واقعی کیا سے کیا ہو جانا تھا۔ ہاں جی بس تھوڑی سی توہین کرو صحیح، بس 5 منٹ کے بعد بندہ غائب، پھر پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اپنی توہین پہ اتنا اثر لیتے ہیں، حضور کے بارے میں بات ہوتی رہی تو کہتے مولوی ویسے چڑے ہوئے، یہ ان کی غیرت ہے، ان کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ کوئی بھی پارٹی، مجھے کسی پارٹی سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ان کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں، صرف کرسی کے پیچھے ساری جنگ لڑ رہے ہیں، کوئی مسلمانوں کا خیال نہیں ہے، کوئی میری اور آپ کی خدمت کا ملین کو خیال نہیں ہے، صرف اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں سب۔ وہ اس کو غدار کہہ رہا، اس کو غدار کہہ رہا، لوگ سلام میں مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو غدار کر رہے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے جی، خیر بات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے اپنے بابا کے پاس گئے اور جا کر کہا اے میرے پیارے بابا، آج حسین نے تمہیں اپنا نوکر کہا ہے، آج حسین نے تمہیں اپنا نوکر کہا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بیٹے، یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ حقیقت ہے، یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ عرض کی میرے پیارے ابا جان، ہم دونوں کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے کوئی بات ہو گئی، مجھے حسین نے کہا چپ کر تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا یہ لے جا قلم، لے جا کاغذ، لے جا حسین سے لکھوا کے لے آ کہ عمر ہمارا نوکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، گھر سے قلم لیا، کاغذ لیا، چلتے چلتے امام علی مقام کے پاس آ گئے۔ ان کا خیال یہ تھا میں لکھوا کے لے جاؤں گا، تصدیق ہو جائے گی، اس کے بعد میرے بابا امام علی مقام کو پکڑیں گے، کیونکہ ابھی تک بچے ہیں نا، ان کو پوری طرح علم نہیں ہے۔ کاغذ پکڑا، قلم پکڑی، جناب والا حضرت حسین باغ کے پاس آ گئے، کہنے لگے حسین اتنی جرت ہے نا، اتنی ہمت ہے، اتنی بہادریت، لکھ کر دے تو عمر ہمارا نوکر ہے۔ امام علی مقام میں حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں، حضرت امام علی مقام نے قلم پکڑا، کاغذ پکڑا، اس پہ لکھ دیا عمر ہمارا نوکر ہے، اور اس پہ سائن بھی فرما دیے۔ جناب والا حضرت عبداللہ تحریر لے کے چلے گئے، تحریر جا کر اپنے بابا کو پیش کی، بابا یہ دیکھو حسین نے لکھ کے دے دیا ہے، اور اپنے سائن بھی فرما دیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا او میرے بیٹے کہیں بھول میں نہ رہنا، یہ میں نے اس لیے نہیں لکھوایا کہ میں نے حسین کو معاذ اللہ کوئی سزا دینی، کہ میں نے حسین کو گرفتار کروانا ہے، میں نے اس لیے نہیں لکھوایا۔ بابا آپ نے جو لکھوایا، فرمایا یہ دیکھ میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، میں دنیا سے جانے
والا ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا جنازہ پڑھا لینا، جب مجھے کفن دے دینا، جنازہ پڑھا لینا، کفن کے ساتھ اس کاغذ کو چپکا دینا۔ جب میں قبر میں جاؤں گا، آمنہ کے لال تشریف لائیں گے، اور دعا کے چہرے والے تشریف لائیں گے، واللیل کی ظلموں والے تشریف لائیں گے، علم نشرہ کے سینے والے تشریف لائیں گے، حامیم کے گلروں والے تشریف لائیں گے، رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی پھینک والے تشریف لائیں گے۔ حضور فرمائیں گے عمر کیا لے کے آیا؟ اور نمازیں نہ پڑھنے والوں، حلال حرام کا خیال نہ کرنے والوں، ذرا سوچنا عمر کا مقام یہ ہے، وہ مرید مصطفیٰ بھی ہے، مراد مصطفیٰ بھی ہے۔ عمر کا مقام یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی عمر وہ ہے جس کے اندر نبوت کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ لیکن سنیے جواب کیا دیتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا عمر قبر میں آئے ہو کیا لے کے آئے ہو؟ میں عرض کروں گا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے پاس نمازیں بھی نہیں ہیں، میرے پاس روزے بھی نہیں ہیں، میرے پاس زکوٰۃ بھی نہیں ہے، میرے پاس حج بھی نہیں ہے، میرے پاس جہاد بھی نہیں ہے، آج بڑے ہم چوکری بن کے پھر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نمازیں جاتی تو چلی جائیں، ہم چوکوں میں بیٹھ کے دکانوں کے اوپر بیٹھ کے وقت برباد کر دیتے ہیں۔ اور میری ملت کے نوجوان، یہ جوانی جانے والی ہے، آخر قبر میں چلے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کب زندگی کی سانسیں ٹوٹ جانی ہے، کب زندگی ختم ہو جانی ہے، بڑا تڑپڑاتا پھر رہا ہے، بڑے گپے لگاتا ہے، بڑا وقت برباد کرتا ہے، دکانوں کے اوپر بیٹھ کے اذان ہو رہی ہے، تجھے کوئی پرواہ نہیں، وہاں پہ اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، تجھے کوئی پرواہ نہیں، تھانے دار بلا لے فوراً جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی حیثیت ہم نے تھانے دار سے بھی کم کر دی، اور اللہ کے بندے خدا کا خوف کر، اللہ کے غضب سے ڈر جا۔ یہ زندگی عارضی ہے، جوانی عارضی ہے، آخر نے مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، موت آنی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جواب سے سمجھے، آپ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ میرے پاس نمازیں بھی نہیں ہے، میرے پاس زکوٰۃ بھی نہیں ہے، میرے پاس حج بھی نہیں ہے، میرے پاس جہاد بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیکھو میں حسین کا نوکر ہوں، یہ حسین نے سند دی ہے، حسین نے سین کی ہے، یا رسول اللہ آپ کی آل کی نوکری کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اگر آپ کا ذوق اجازت دینا 2-4 منٹ کے لیے میرے ساتھ مل کے پڑھیں، تقریر ختم، گفتگو ختم کے جو وقت ہوا چاہتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں پیغام کیا دیا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت چند لوگ پڑھ رہے ہیں، باقی خاموشی سے بیٹھو، جیسے ان کو کسی نے کوئی یہاں پہ پکڑ کے بٹھا دیا ہے، اس لیے ان کو کسی نے باندھ کے بٹھا دیا ہے، مجبوری سے آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے۔ نعنا حضور کی آل کی غلامی کی گواہی دی، حضرت عمر کے جذبات کی گواہی دی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ تجھے کیا پتا کہ ان کا آپس میں مقام کیا ہے، جو ان کا آپس میں ربط کیا ہے، تجھے کیا پتا؟
گالی دے ممبر اپنے گندی جگہ پہ بیٹھ کے بکواس کرتا اس کے بارے میں، تجھے کیا پتا کہ حضرت عمر آل رسول کے کتنے محترم تھے، کتنا احترام کرتے تھے۔ ضمن بات آ گئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں مال غنیمت آیا، آپ نے سب کو بلایا، 500 دینار دیے۔ جب حسن اور حسین کو بلایا تو 1000 دینار دیے۔ تو عبداللہ ابن عمر جا کے اپنی اماں سے کہتے ہیں میں تو جنگ پہ بھی گیا ہوں، میں نے جنگ بھی لڑی ہے، حسین جنگ پہ بھی نہیں گئے، حسن جنگ پہ بھی نہیں گئے، ان کو بابا نے ڈبل دے دیے۔ تو آپ کی اماں نے کہا تیرے بابا جب گھر آئیں گے نا دیکھوں گی ان کا موڈ کیسا ہے تو پھر بات کروں گی۔ حضرت عمر گھر تشریف لائے تو حضرت عبداللہ کی اماں نے کہا آپ کا شہزادہ آج کچھ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے حسن حسین کو 1000 دینار دیے تو مجھے آپ نے 500 دیے، میں بلاؤ نا بیٹے کو؟ انہوں نے کہا نہیں میں ویسے ہی بات، انہوں نے نہیں بلاؤ کچھ نہیں کہتے۔ جب بلایا نا تو عمر فاروق نے گھر میں بیٹھ کے اہل بیت کی شان میں خطبہ پڑھا، اہل بیت کی شان میں خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد فرمایا وہ بات کرتا ہے کہ میں جنگ پہ گیا ہوں تو مجھے بابا نے 500 دیے ہیں، حسین حسن جنگ پہ بھی نہیں گئے، ان کو ڈبل دیے، چل ان جیسا بابا لا، چل ان جیسی مالا، چل ان جیسا مامولا، چل ان جیسا نانا لے گیا، چل ان جیسا دادا لے گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں خیر البشر کی گود کا بالا حسین ہے، خیر البشر۔ اللہ کی قسم تسی نانا پڑے میں نے دکھ لگے گا، خیر البشر کی گود کا بالا حسین کی صدا میں، خیر البشر کی گود کا بالا، خیر البشر کی گود کا بالا حسین ہے، خیر البشر کی گود کا بالا حسین، حسین 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 ہے، خیر البشر کی گود کا بالا حسین ہے، خیر البشر کی گود کا بالا ہے۔ اللہ کیا مرتبے والا حسین ہے، نانا نبی بابا علی ماں ہے سیدہ، نانا نبی بابا علی ماں ہے سیدہ، نانا نبی بابا ماں ہے سیدہ۔ بھئی جس زاویے سے دیکھیے آلہ حسین ہے، جس زاویے سے دیکھیے آلہ حسین، ان کے نانے جیسا نانا لے گیا، ان کے بابا جیسا بابا لے گیا۔ تو کہتا ہے ولی کا احترام نہیں کرتے تو تجھے کیا پتا، میں تجھے بتاتا ہوں وہ کتنی محبت کرتے تھے۔ باتیں بری حضرات دی وقار، چلو چلتے چلتے صدیق اکبر کی بات کاری جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو چل آپ وہ تو نہیں ہو رہے کیونکہ وقت ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کو چند ایام گزرے تھے، حضرت صدیق اکبر ممبر پہ تشریف فرما تھے، جمعے کے خطبہ دے رہے تھے، امام علی مقام کی عمر 8 سے 9 سال کے قریب ہے، تو حضرت حسین تشریف لائے، کہا صدیق اوپر اتر میرے نانے کے ممبر سے، اتر نیچے اتر۔ علی بھی پاس بیٹھا، علی پاک نے فرمایا صدیق میں نے حسین کو کوئی بات نہیں سمجھائی، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ کہا علی مجھے پتا ہے، علی مجھے پتا ہے۔ صدیق اکبر وقت کے امیر المومنین ممبر سے نیچے تشریف لائے، حسین پاک ممبر پر بیٹھے، صدیق اکبر ایسے دو زانوں کے نیچے بیٹھے ہوئے، ایسے دو زانوں کے نیچے بیٹھے ہوئے۔ اب
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا حضور ممبر بھی آپ کے نانا کا ہے تو میں بھی نوکر آپ کے نانا کا ہی ہوں، ممبر آپ کے نانا کا ہی ہے، میں تو نوکری پیش کر رہا ہوں۔ پھر امام علی مقام نے اجازت دی۔ یہ احترام ہے، یہ احترام ہے، باتیں بڑی کی جا سکتی ہیں، صرف آپ کو بتلانا مقصود ہے کہ ان کا تو اس قدر احترام ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ آج کا گندا بندہ جس کو یہ نہیں پتا میرا باپ کون، جس کو یہ بھی نہیں پتا میں حرام کہوں یا حلال کہوں، وہ اٹھ کے بات کرتے ہیں، وہ اٹھ کے بات کرتا ہے۔ پھر ہماری ذمہ داری تو بنتی نا دفاع کرنا، ہمارے فرائض میں تو شامل ہے نا، ہمارے فرائض میں تو شامل ہے۔ اس لیے یہ سخت باتیں نہیں ہیں قبلہ، یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم سے بات، اللہ کی نصیحت جائے، اللہ مجھے اور آپ کو حق سمجھنے کی توفیق دے، اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔